آج کی اس ویڈیو کے اندر پیارے دوستو میں آپ کو اللہ الصمد کا ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے۔ آپ کے گھر کے اندر رزق کی بارش ہوگی، دولت کی بارش ہوگی، آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہوگی۔ تو پیارے ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا اور اس وظیفے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جس طریقہ کار کے مطابق جہاں کا بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وہاں آپ دیکھ لیں کہ کوئی ناپاک چیز نہ ہو، اس لیے کہ جس جگہ پر آپ وظیفہ کریں اس جگہ کا پاک ہونا اور جہاں پر آپ کر رہے ہیں وہاں کا پاک ہونا اور اپنے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ الصمد کا وہ وظیفہ ہے پیارے بہن بھائیوں کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک بند قسمت کے جو تالے ہوتے ہیں وہ کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک انسان کی قسمت کو جگمگا دیتا ہے، انسان کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہے تو اللہ پاک ان میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر جادو ٹونا کے اثرات ہیں، کوئی بندش کی ہوئی ہے، کسی کاروبار کے اندر آپ کی بندش ہے تو اللہ پاک اس بندش کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کو روزانہ کی بنیاد پر طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پیارے دوستو یہ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ روزانہ 35 مرتبہ میرے اس بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق پڑھ لینا تو انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور ہوگی۔ تو پیارے ناظرین آپ کے گھر کے اندر اس طرح دولت کا سیلاب، رزق کا سیلاب، رزق کا طوفان آ جائے گا کہ آپ کے جو اہل محلہ والے ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر والے، حالانکہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایسا آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا باوضو ہونا یہ شرط ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی ایک وظیفہ ہوتا ہے اس کے لیے اس کی کوئی شرائط و قانون و ضوابط ہوتے ہیں، تو اس وظیفے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے آپ کا پاک جگہ پر ہونا ضروری ہے اور آپ کا جسم پاک ہو، آپ وضو حالت میں ہوں گے تو آپ کو یہ وظیفہ اثر کر کے دکھائے گا۔ تو پیارے ناظرین یہ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے اور بے نیاز تمہیں بھی رہنے نہیں دے گا۔ اگر تم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، کسی کے آگے جولی پھیلاتے ہو تو اللہ پاک وہ تمہیں پھیلانے نہیں دے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک اپنے خزانوں کے جو دروازے ہیں وہ تمہارے لیے کھول دے گا کہ تم جہاں کہیں سے بھی کھاؤ۔ تو پیارے ناظرین یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ہر طرح کی پریشانی کے لیے یہ وظیفہ مفید ہے اور اس قدر یہ زبردست قسم کا وظیفہ ہے کہ پیارے ناظرین جب تم اللہ الصمد کو قل هو اللہ احد جب یہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے ساتھ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھو گے تو پیارے ناظرین اللہ پاک یقیناً خوش ہوگا کہ یہ واقعی مجھے اکیلا خدا مانتا ہے۔ تو پیارے ناظرین جب تم یہ گواہی دو گے کہ وہی اللہ ہے، وہی ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پیارے ناظرین اللہ پاک کی ذات خوش ہوگی اور تمہیں اتنا دے گی کہ تم خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ تو پیارے ناظرین اگر آپ کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوں، کسی پریشانی کا سامنا ہوں، چاہے وہ عدالت کا ہو، گھر کا ہو، آفس کا ہو، کاروبار کے حوالے سے آپ کو پریشانی ہو تو یہ وظیفہ کر لینا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی جو طرح طرح کی پریشانیوں کو آپ نے جھگڑا ہوا ہے، وہ طرح طرح کی پریشانیوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ تو وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایک نیا سے نیا ایک وظیفہ ملتا رہے۔ تو پیارے ناظرین سب سے پہلے آپ کا باوضو ہونا شرط ہے اور پاک جگہ اور پاک جسم کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ پر غسل فرض ہے، آپ کا جسم ناپاک ہے اور آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اپنے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے تاکہ جب اچھی طرح سمجھ آ جائے تو آپ اس کے بعد اچھے طریقے کے ساتھ اس وظیفے کو کر سکیں۔ تو آپ
اکیلے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کے اندر تسبیح لے لیں تو آپ سب سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اگر آپ کو نماز والا درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ یاد ہے تو وہ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو صلی اللہ علی محمد یاد ہے تو وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی اگر آپ کو درود پاک یاد ہے تو وہ ایک مرتبہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر بسم اللہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی۔ آپ پھر اس کے بعد جو سورت اخلاص کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ لفظ آپ نے 35 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 35 مرتبہ جب آپ نے اللہ الصمد کو پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے آخر کے اندر سورۃ الکوثر کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر 35 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھ لیا، اس کے بعد آخر کے اندر جو سورۃ الکوثر ہے اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لیا، تو آخر کے اندر جو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا تھا وہ پڑھ لینا ہے۔ تو یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اور یہ عمل آپ نے تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت، آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی اثرات، کوئی بھی جادو ٹونا ہو وہ ختم نہیں ہو جاتا، آپ کی پریشانی دور نہیں ہو جاتی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو دولت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ تو امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا، دوستو احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ